الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نمل کی آیت 24 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ہدہد نے ملکہ سبا اور اس کے ملک کے لوگوں کے مذہب پر تبصرہ کیا ہے۔ یعنی اس نے جب سیدنا سلیمان کو آ کر یہ بتایا کہ میں سبا کا ملک دیکھ کے آیا ہوں، اس ملک میں بڑی شان و شوکت ہے، وہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اس کے پاس دنیا کی سب نعمتیں ہیں، اور اس نے اپنی جلالت اور اپنی عظمت کا اظہار اپنے تخت سے کر رکھا ہے۔ بڑا غیر معمولی اس کا تخت ہے، اس کے زر و جواہر، اس کا سونا چاندی بتا رہا ہے کہ وہ کس درجے کا ملک ہے اور کس درجے کی قوم ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے ان کو مذہبی لحاظ سے اس طرح کا پایا ہے۔ سیدنا سلیمان کی حکومت ایک پیغمبر کی حکومت تھی، بلکہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا وہ حکومت الہیہ تھی۔ یعنی جب پیغمبر زمین پر حکومت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں ہوتی ہے، آخری فیصلہ آسمانی سے صادر ہوتا ہے۔ اس میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو آسمانی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ایک موقع پر بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ جب یہ حکومت قائم ہوتی ہے اور اس طرح خدا کا پیغمبر زمین پر ہوتا ہے تو پھر میں قریب ہوتا ہوں، یعنی معاملات کو براہ راست دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اس وجہ سے بے تکلف اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ میرے سامنے پیش کر دیا جائے، میں اس کا جواب دوں گا۔ تو یہ صورتحال ہے جس میں بنی اسرائیل کے ہاں یہ عظیم سلطنت قائم ہوئی، اور اس میں سلیمان و داؤد حکومت کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ وہاں ایک بڑی سلطنت، بڑی حکومت، بڑی ریاست ہے، اس کی یہ نوعیت ہے، تو اس کے ساتھ چونکہ پیغمبر کی حکومت ہے تو ان کے مذہبی رجحانات بھی اس نے بیان کر دیے۔ وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، یعنی جس طرح اس وقت کی دنیا میں ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ کم و بیش 1100 قبل مسیح کا زمانہ ہے، تو اس نے بتایا کہ جس طرح باقی قوموں میں کسی نہ کسی دیوتا کی پرستش ہو رہی ہے، لوگوں نے شرک کو مذہب کے طور پر اختیار کر رکھا ہوا ہے۔ صدیوں تک یہی صورتحال رہی ہے۔ پیغمبروں کو سیدنا نوح کے زمانے میں قرآن بتاتا ہے کہ اسی کا مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ لوگ شرک اور بدعت، یہی دو چیزیں ہیں جن میں غیر معمولی کشش محسوس کرتے ہیں اور پھر اسی کو اپنا مذہب بنا لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے سورج دیوتا کو اپنے لیے یہ حیثیت دے رکھی ہے، چنانچہ اس نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی حسن تعجب سے بیان کیا کہ اللہ پروردگار عالم کے سامنے سر جھکنے چاہیے، ہمارا خالق وہ ہے، اور اس نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ لہ الخلق والامر، نہ خلق میں کوئی اس کا شریک ہے نہ اس کے حکم میں کوئی اس کا شریک ہے۔ ان لوگوں نے یہ حیثیت سورج دیوتا کو دے رکھی ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں یہ واضح کیا تھا کہ سورج دیوتا کو ذات باری کے مظہر کی حیثیت سے مانا جاتا تھا۔ یعنی جس طریقے سے ہم پیغمبروں کے بارے میں بعض اوقات یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خصوصی اختیارات کا یا علم غیب کا معاملہ ہوا ہے، اسی طرح کا معاملہ بعض ہستیوں کے اس تصور کے بارے میں بھی دنیا کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔ اس میں سیدنا مسیح کی مثال تو بالکل ہی واضح ہے، اور اس وقت تک بھی دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں لوگ ہیں جو ان کو یہی حیثیت دیتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں ذات باری کا ظہور ہوا ہے، یعنی ذات باری کی تجسیم ہوئی ہے۔ جب دنیا کے ساتھ اس پروردگار نے معاملہ کرنا چاہا ہے تو وہ چونکہ
جسم جسمانیت ان سب چیزوں سے پاک ہے، تو پھر اس نے ہم انسانوں کی رعایت کرتے ہوئے ایک انسان کو اپنے لیے گویا ایک جسم کے طور پر اختیار کیا ہے، اور اس طرح سے وہ اس کے اوتار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں بھی یہی چیز ہے، ان کے ہاں بھی وہ یہ بتا رہا ہے کہ سورج دیوتا کو یہ حیثیت دی گئی ہے، اور جب وہ ذات باری کا اوتار ہے، جب سورج کی یہ حیثیت مان لی گئی ہے تو پھر سجدہ اس کے سامنے کیا جائے گا، اور سورج کے سامنے یہ سجدہ صدیوں تک ہوا ہے۔ بڑی بڑی قوموں نے سورج کو اسی طریقے سے پوجا ہے، ایک لمبے عرصے تک انسان یہی خیال کرتا رہا ہے۔ چنانچہ اسی کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارے ہاں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ سورج کے طلوع کے وقت اور سورج کے غروب کے وقت ہم ذات باری کے سامنے بھی سجدہ ریز نہیں ہوتے، تاکہ کوئی مشابہت پیدا نہ ہو جائے۔ ایک لمبے عرصے تک یہ صورتحال چونکہ رہی تو مسلمانوں کو اس سے روک دیا گیا ہے کہ ان دو اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے، سجدہ نہ کیا جائے، تاکہ اس طرح کی کوئی بدعت یا اس طرح کا کوئی شرک کسی جگہ سے اپنے لیے کوئی رکھنا تلاش کر کے دوبارہ دین میں نہ درائے۔ تو اس نے بتایا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہی کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ جو لوگ کسی واقعی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بدکاری ہے، چوری ہے، کسی کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے، کسی کا مال لے لینا ہے، کسی کی آبرو پر حملہ آور ہو جانا ہے، ان چیزوں کو کوئی دنیا کا شخص خوشنما نہیں بنا سکتا، یعنی یہ شیطان کے بس کی چیز ہی نہیں ہے، یہ برائی ہے، ان پر انسانی نفس گواہی دیتا ہے۔ یہی چیز ہے جس کو عربی زبان میں منکر کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایسی برائیاں جن کے بارے میں انسانی فطرت کا فتویٰ ہی کافی ہے، ان کے لیے کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو کسی آدمی کے یہ بس میں نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو خوشنما بنا دے، ان کو گوارا کیا جاتا ہے، یا ان کے بارے میں یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ انسان کی کمزوری ہے، اس میں حرج کی بات کیا ہے۔ ان سے متعلق یہ استدلال نہیں ہوتا کہ یہی اصل چیز ہے، انہی کو اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی اب دنیا میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چوری سے بہتر پیشہ کیا ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی انسانی فطرت اپنے خلاف یہ اقدام نہیں کر سکتی، لیکن شرک اور بدعت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ نہیں ہوتا کہ انسان جب ان کو اختیار کرتا ہے تو برائی سمجھ کے اختیار کرتا ہے، ان کے لیے برائی کے داعیات انسانی فطرت میں موجود ہی نہیں ہیں، ان کو اچھا بنانا پڑتا ہے۔ یعنی شرک کی کوئی ایسی تعبیر، بدعت کی کوئی ایسی صورت کہ وہ خوشنما بن جائے، تو وہ خوشنما کیسے بنے گی؟ اس کے اندر کوئی دینی حسن پیدا کیا جائے، اس سے کوئی دینی فوائد وابستہ کیے جائیں، اس کے بارے میں ایسے تصورات پیدا کیے جائیں جو انسان کو اس کے دینی جذبے کے لحاظ سے متوجہ کرنے کا باعث بنے۔ تو شرک اور بدعت اس کے بغیر اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کو قرآن مجید نے یہاں تزیین سے تعبیر کیا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یعنی ان کے ہاں جو برائی آئی ہے وہ شرک اور بدعت کے راستے سے آئی ہے، اور اس طرح شیطان نے ان کے اعمال کو، ظاہر ہے کہ شرک میں بھی کوئی اعمال ہوں گے اور بدعت میں بھی کوئی کام کیا جائے گا، شیطان نے ان اعمال کو، یعنی جو اصل میں برائی ہے، اگر شرک ہے تو اپنی اصل میں برائی ہے، بدعت ہے تو اپنی اصل میں برائی ہے، شیطان نے ان کو خوشنما بنا دیا۔ یعنی لوگ انہی چیزوں کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں تقریریں ہو رہی ہیں، خطبات دیے جا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کی تو اصل خدمت یہی ہے، اور دین کا جذبہ انہی سے پیدا ہوتا ہے، اور دینی حقائق کے ابلاغ کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ استدلال ہے جس سے پھر برائی خوشنما ہو جاتی ہے، اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ تو شرک اور بدعت پر یہ قرآن مجید نے بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ ان کو شیطان تزیین کر کے، اچھا بنا کے، خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، اور جب خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے تو وہ جو انسانی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک الارم رکھا ہوا ہے برائی کے بارے میں، وہ کند ہو جاتا ہے، وہ بولنا بند کر دیتا ہے۔ یعنی اس خوشنما چیز کو جیسے پیش کیا گیا ہے انسان اسی طرح قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب قبول کرنا شروع کرتا ہے
تو پھر وہ اس کی شان میں قصیدے پڑھتا ہے، منقبتیں لکھتا ہے، پھر وہ سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو اصلاً اللہ پروردگار عالم کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک تو یہ برہنہ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر سورج کی پرستش ہو رہی ہے، بظاہر اس وقت کسی آدمی کو کہیے تو وہ اس کو ایک احمقانہ بات کہے گا، لیکن ایک لمبے عرصے تک انسانوں کے لیے یہ چیز خوشنما ہو گئی، ان کو قابل قبول محسوس ہوئی، اور انہوں نے مندر بنائے، شماس دیوتا کے مندر کبھی آپ دیکھیے تاریخ میں کس کس درجے میں تزئین کر کے بنائے گئے، اور کس طرح سے لوگ ان دیوتوں کو، ان دیوتاؤں کو کس طریقے سے ایک خاص حیثیت اور خاص مقام دیتے تھے، اور پھر کس طرح سے ان کے لیے بھجن گائے جاتے تھے، کس طرح سے ان کی پرستش کے آداب مقرر کیے جاتے تھے، اس کے لیے کیسی غیر معمولی رسوم ادا کی جاتی تھیں، وہ اس وقت بھی جن قوموں میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں ابھی ختم نہیں ہوئیں، کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں جو اس طرح کی چیزوں کو اسی طرح، یعنی جیسے قرآن نے بیان کیے، اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کو جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان امت اس سے خالی رہ گئی، اس میں بھی بدعات کو، شرک کو اسی طرح تزئین دی گئی ہے، ان کو ایک خوبصورت چیز بنا دیا گیا ہے۔ آپ جتنے بڑے انحرافات ہیں ان میں سے جس کو دیکھیں گے اس کے حق میں ایک پوری تقریر ہوگی، تقلید کے حق میں، تکفیر کے حق میں، امامت کے حق میں، تصوف کے حق میں، اور اسی طرح سے دین کی سیاسی تعبیر کے حق میں۔ اس کے ساتھ ایک غیر معمولی محبت پیدا کی جاتی ہے، پھر اس کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں، اسے انسان کے اندر جو جذبہ رکھا گیا ہے، مذہبی جذبہ، اس جذبے کے ظہور کا ذریعہ بتایا جاتا ہے، اور پھر اس کے فوائد اور اس کے منافع وہ موضوع بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر اصل کے لحاظ سے دیکھیے تو بدعت ہے، اصل کے لحاظ سے دیکھیے تو شرک ہے۔ تو شرک اور بدعت یہ دو چیزیں ہیں جن سے متعلق اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبروں نے، قرآن نے جگہ جگہ متنبع کیا ہے کہ یہ اس طرح برائی کے طور پر سامنے نہیں آئیں گے جس پر تمہارا ضمیر گواہی دیتا ہے، جس پر تم اپنے باطن سے متنبع ہو جاتے ہو۔ ان کو شیطان تزئین دے دیتا ہے، ان کو خوشنما بنا دیتا ہے، ان کو آراستہ کر کے پیش کرتا ہے، اور جب پیش کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ آگے بیان کیا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، معاف کیجیے گا، شیطان نے ان کے اعمال، یعنی ان کی یہ بدعتیں، ان کا یہ شرک، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، ان کی تزئین کر دی ہے، ان کو بہت اچھا کر کے پیش کیا ہے، ان کو خود دین بنا کے پیش کر دیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یعنی انسان کو اس دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر جس چیز کی حاجت ہے وہ صراط مستقیم ہے، دین کی سیدھی راہ۔ یعنی یہ اتنی غیر معمولی چیز ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری نمازوں کے لیے جس دعا کا انتخاب کیا ہے وہ دعا ایک ہی جملے پر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ قرآن مجید میں جب اپنے دین کو بیان کیا ہے تو یہی لفظ اختیار کیا ہے، السبیل کا، اور ارشاد فرمایا انا ہدینا السبیل، ہم نے انسان کے لیے راستہ واضح کر دیا ہے، اس کے لیے اب کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ جب یہ واضح کر دیا ہے تو سب سے بڑا شکر گزاری کا موقع یہی ہے کہ ہمیں ہدایت میسر ہو گئی، صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی ہو گئی۔ تو ارشاد فرمایا کہ شیطان نے جب ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا کے پیش کیے ہیں تو شرک اور بدعت کو اختیار کر لینے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ دین کی جو صحیح شاہراہ ہے، یعنی آخرت تک پہنچنے کی شاہراہ، توحید پر گامزن رہنے کی شاہراہ، اس سے ان کو ہٹا دیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو جنت کا سفر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جہنم کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں صحیح راہ سے روک دیا ہے، اور فرمایا کہ فہم لا یہتدون، سو راستہ نہیں پا رہے۔ یعنی اس کا تبصرہ یہ ہے، یہ اس نے آ کے اپنی رپورٹ پیش کی۔ اب جب اس کی بات یہاں تک پہنچی ہے، قرآن مجید نے اس کو نقل کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس کے قول کی حکایت تھی، تو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کی مثالیں ہیں، اور یہاں پھر وہی چیز ہوئی ہے کہ اس کی بات میں اپنی بات ملا کے، جیسے کہ ایک بات بیان ہو رہی تھی اس کو قرآن نے مکمل کر دیا ہے، تو آگے تضمین ہے، یعنی وہ اب ہد کی بات نہیں ہے۔
اللہ یسجدوا للہ الذی، یعنی جب اس نے یہ کہا کہ وہ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، وہ سورج کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اتنے بڑے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس طرح شیطان نے ان کو صحیح راہ سے روک دیا ہے، تو اس سے ملا کر کہا یقیناً شیطان ہی نے روک دیا ہے، یعنی انسان کو شیطان ہی اس راہ پر لے جاتا ہے، وہ اسی راہ پر تو بیٹھا ہوا ہے، یہ اسی کا کام ہے۔ تو یہاں سے آگے گویا تضمین ہے، میں نے لکھا ہے کہ یہاں سے آگے تضمین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدہد کی بات کے ساتھ اپنی بات کو ملا کر اسے مطابق حال کر دیا، یعنی ایک بات نقل ہو رہی تھی، ظاہر ہے کہ جب کوئی انسان بات کرتا ہے تو وہ اپنی بات کو اپنے لحاظ سے مکمل کر دیتا ہے، اس کے اگر کوئی مضمرات ہوں گے یا نتائج ہوں گے یا اس کو مزید توضیح کی ضرورت ہے تو قرآن مجید نے یہ طریقہ جگہ جگہ اختیار کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بات آگے ملا دیتے ہیں، اس کو تضمین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تضمین ہوئی ہے، اس کی متعدد مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ استاذ امام کے الفاظ میں ما تخفون و ما تعلنون کے صیغہ ہے خطاب ہدہد کی زبان سے بالکل ناموزوں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی فرما سکتا ہے، یعنی کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تضمین ہے؟ شان کلام بتا دیتی ہے، بات کی نوعیت بتا دیتی ہے کہ یہ بات اب ہدہد کی زبان سے صادر ہو نہیں سکتی۔ تو اس تضمین کو اب ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا یقیناً شیطانی نے روک دیا ہے، کس چیز سے روک دیا ہے؟ اللہ اسجدوا للہ، یعنی اللہ کو سجدہ کرنا تھا، اپنے پروردگار کو سجدہ کرنا تھا، سجدے کا سزاوار وہی تھا، یہ اسی کے شایان شان تھا کہ اس کے سامنے اس کے بندے اپنا سر جھکا دیں۔ شیطان نے روک دیا ہے، جب اس نے سورج کے سامنے سجدہ کرا دیا تو بظاہر توجیہ یہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ ذات باری کا اوتار ہے، تو ہم تو اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ فرمایا شیطانی نے روک دیا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کرے، یعنی جس وقت انسان بدعت اور شرک اختیار کرتا ہے تو جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک سنت کی وفات ہو جاتی۔ یہاں یہ بتایا کہ جیسے ہی انسان شرک اور بدعت کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر صراط مستقیم پر چلنے کی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے۔ شیطانی نے روک دیا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ کون اللہ؟ یعنی اب مقابل میں رکھ کے بتایا کہ یہ سورج، یعنی اس کی وسیع کائنات میں، اس زمانے میں تو شاید انسان کوئی بڑی چیز اس کو سمجھتا ہو، اب تو ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی وسعتیں کیا ہیں، اور اس کے اندر سورج کی حیثیت ایک ذرہ ناچیز کی، یعنی اس پروردگار کی کائنات میں، بلکہ یہ بتایا کہ تم تو ایک کائنات کا مشاہدہ کرتے ہو، اس کے سوا 6 اور بھی ہیں، اس کی کائنات میں یہ ایک سیارہ ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، یعنی اس کی وسعتیں اور اس کی قوت اور اس کی حدت یہ ان سیاروں کے اور ستاروں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی جو بے شمار کہکشانوں میں یعنی ناقابل شمار موجود ہے۔ تو یہ بیان کر دیا، تو یہ بتایا کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ کون اللہ؟ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، جو زمین اور آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، یعنی یہ زمین اور آسمان اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو کیا ہے؟ مادے کا ڈھیر، لیکن اسی مادے کے اندر بالقوہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ ان کو نکال دیتا ہے، یعنی اسی مادے کے اندر سے تم دیکھتے ہو کہ پرندے چہچہاتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے ہیں، انسان ارسطو افلاطون بن کر نکل کھڑا ہوا ہے، اسی کے اندر سے یہ سورج، چاند اور کہکشانیں نکل آئی ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ جو زمین اور آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی آسمان میں سورج، چاند، ستارے، اور زمین میں درخت، نباتات، دریا، سمندر اور چشمے وغیرہ جو پیدائش سے پہلے نامعلوم کہاں چھپے ہوئے تھے، یعنی یہ سب کچھ نکل آتا ہے باہر، سب کچھ ہمارے سامنے جلوہ تراز ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو اس سب کو اگر ڈھا دیا جائے تو اس کائنات میں ایک ذرے کی کمی نہیں ہوتی، وہی مادے کا ڈھیر وجود میں آ جاتا ہے۔ وہ ایک سمت میں دیکھیے تو مادہ، دوسرے پہلو سے دیکھیے تو انرجی، اور اگر آپ اس کو ظہور کے لحاظ سے دیکھیے تو دیکھیں ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے
کسی نے اپنے دامن میں یا اپنے پیٹ میں یہ سب کچھ چھپا رکھا تھا وہ نکال کے باہر ڈال دیا۔ تو سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، اور زمین پر نگاہ ڈال کے یہ جمادات، نباتات، حیوانات، پھر خود انسان، اور پھر ان جمادات و حیوانات کے اندر جو کرشمے دکھائے ہیں یہ سب کہاں سے نمودار ہوئے ہیں؟ یہ انہی زمین آسمان کے اندر سے نکال کے اس نے نمایاں کر دی ہیں۔ تو فرمایا وہ پروردگار، یعنی اس کی نکالی ہوئی چیزوں کو، مادے کے ڈھیر سے چیزیں وہ برآمد کر کے پھینک دیتا ہے، اس کو خدا بنا کے بیٹھ گئے ہو، اس کو شریک بنا رہے ہو۔ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو زمین اور آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ یعنی وہ چھپی ہوئی چیزوں کو نکال کے باہر ڈال دیتا ہے، اور تم انسان کی حیثیت سے یہ خیال کرتے ہو کہ یہ تو سب کچھ ہمارے اندر، ہمارے باطن میں ہے، اس کو کون جان سکے گا؟ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور وہ باطن کو بھی جانتا ہے۔ تو کیا چیز ہے کہ جو اس کی گرفت سے باہر ہے؟ کیا چیز ہے کہ جو اس کی قدرت سے ماورا ہے؟ کیا چیز ہے جس کو اس کی حکمت کسی بھی پہلو سے نظر انداز کرتی ہے؟ اس نے جو کچھ نکالا ہے نکال دیا ہے، وہ جب چاہے گا اس کو سمیٹ لے گا۔ اس پروردگار کو سجدہ نہیں کرتے ہو اور اس کے بجائے سورج کو، چاند کو، اجرام فلکی کو، ان کو سجدہ کرتے ہو۔ تو اس کے ساتھ ملا کے گویا سخت تنبیہ فرمائی کہ یقیناً شیطان ہی روکتی ہے، شیطان ہی ایسی حماقت کرا سکتا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو زمین اور آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ ہمارے لیے قائم کیا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب کوئی بات کہی جاتی ہے اور قرآن مجید سنا جائے یا قرآن مجید پڑھا جائے تو ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے اس کو سنا جانا چاہیے، پڑھا جانا چاہیے۔ تو انسان کا کام یہ ہے یا ایک بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ رسپونڈ کرے۔ آواز آئی ہے پروردگار کی طرف سے، تو قرآن مجید میں مثال کے طور پر کوئی عذاب کی آیت آئی ہے تو یہ تلقین فرمائی آپ نے کہ اس کے جواب میں آدمی اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے۔ کوئی رحمت کی آیت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے اپنے لیے دعا کرے۔ یہ بندہ مومن کا قرآن سے زندہ تعلق ہے۔ ایسے ہی یہاں پر سجدہ زیر بحث آ گیا ہے۔ تو بہت سی جگہوں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ قائم کیا کہ قرآن کی بات کا جواب دینے کے لیے اپنا سر اس موقع کے اوپر جھکا دو۔ تو یہ وہ ہیں سجود جو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تراویح میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے یا تلاوت ہوتی ہے تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو اس مقام پر بھی اسی طرح حضور سجدہ ریز ہوئے ہیں، تو اس کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کی حیثیت یہی ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، قرآن مجید میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کو ایک زندہ کلام کی حیثیت سے سن کر رسپونڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ دیکھیے بات ختم کہاں کی ہے، اس نے کہاں ختم کی تھی؟ اس خاتون کو میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ حکومت کر رہی ہے، اس کے پاس سرمایہ بھی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کی بڑی جلالت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، اس کی ایک عظیم سلطنت ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ تو یہاں پر جب تضمین ہوئی تو خاتمہ کہاں کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، یعنی یہ دنیا کے عرش کیا ہیں اور یہ تخت کیا ہیں، یہ سلطنتیں کیا ہیں، وہ ہے جو اصل میں عرش عظیم کا مالک ہے، اس کی بادشاہی اس کائنات پر ہے۔ تو اس طرح سے گویا ہدہد نے جو آ کے رپورٹ پیش کی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی معنویت کے لحاظ سے مکمل کر دیا۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی چونکہ وہ بتائے بغیر گیا تھا اور ایک پیریڈ کے موقع پر گیا تھا تو انہوں نے یہاں تک بات چھوڑی نہیں، فرمایا کہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم سچے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو، یعنی بہانہ بنا رہے ہو۔ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم سچے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا
فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، میرا یہ خط لے کر جاؤ، یعنی تم یہ اطلاع لے آئے ہو، تم نے آ کے معلومات دے دی، اب ہم معلوم کریں گے کہ تم جو خبر لائے ہو وہ صحیح خبر ہے، تو یہ میں خط لکھ رہا ہوں، یہ لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو۔ جس طرح عام طور پر کبوتر جب پیغام لے کے جاتے تھے تو ایسے ہی لوگ اس کو کھول لیتے تھے، تو اس کو کہا گیا کہ اس کو اپنی چونٹ میں پکڑ کے لے جاؤ اور وہاں ڈال دو، جا کے اسے ان کی طرف ڈال دو۔ ثم تولّ عنہم، پھر واپس نہیں آؤ گے، وہاں ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، پھر ان سے الگ ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، یعنی وہ اس کے جواب میں کیا اقدام کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو یہ ذرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے خط لکھا اور بھیج دیا۔ اس پر وضاحت ہے، مطلب یہ ہے کہ خط ڈال کر فوراً واپس نہ آ جانا، بلکہ یہ دیکھنے کی کوشش بھی کرنا کہ اس خط کو پا کر وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی میں پوری رپورٹ لینا چاہتا ہوں، میرا خط لے کے جاؤ اور پھر اس کے جواب میں وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، اس کا کیا اثر ان پر ہوتا ہے، وہ میں جاننا چاہوں گا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہدہد نے پھر پرواز کی، وہ اپنا خط لے کے گیا، اس نے وہ خط جا کے ڈال دیا۔ جب وہ خط وہاں پڑھا گیا تو ملکہ نے کیا کہا، ملکہ کو خط ملا تو اس نے درباریوں سے کہا، قالت ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ اے اہل دربار، یعنی ظاہر ہے کہ بادشاہوں کے ہاں ان کے دربار میں ان کے اعیان و اکابر ہوتے ہیں، تو اس نے اپنے دربار میں خط ملا، پڑھ لیا، ان سے کہا، اہل دربار، ایک گرامی نامہ میرے پاس ڈالا گیا ہے، کتاب کریم، یعنی بڑی جلالت والا ایک خط میرے نام آیا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے ہے۔ تو اس نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا کہ ایک بڑا ہی پاکیزہ کلمہ ہے جس سے خط کی ابتدا ہو رہی ہے، اور وہ کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خط اس نے ڈالا تو ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد اس نے رد عمل دیکھنا ہے، تو اس موقع کے اوپر جو گفتگو ہوئی وہ قرآن نے نقل کی ہے کہ اس نے درباریوں سے کہا کہ ایک گرامی نامہ میرے پاس ڈالا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے اصل میں کتاب کریم کے الفاظ ہیں، میں نے لکھا ہے اصل میں کتاب کریم کے الفاظ آئے ہیں، اس کے صاف معنی یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی عظمت و جلالت سے وہ لوگ پوری طرح واقف تھے، یعنی ان کے ہاں پہلے سے ان کا نام پہنچا ہوا تھا، ان کے بارے میں کچھ خبریں بھی ہوں گی، پوری طرح واقف تھے۔ نیز یہ بات بھی واضح ہے کہ ملکہ اور اس کے درباریوں کو خط کے ایک پرندے کے ذریعے سے ڈالے جانے پر کوئی تعجب نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں نامہ بری کا یہ طریقہ معلوم و معروف تھا، یعنی اس میں زیادہ تر خطوط، لمبے فاصلوں کے خطوط پرندوں ہی کے ذریعے سے بھیجے جاتے تھے۔ یہ چیز تو ہمارے یہاں بر صغیر میں اور دنیا کی دوسری قوموں میں خود فوجوں کی نقل و حمل کے موقع کے اوپر رہی ہے، اور پرندے باقاعدہ سدائے جاتے تھے، اس میں مختلف موقعوں پر بڑے اہم پیغام اسی طرح سے بھیجے گئے ہیں، تو انہیں بھی کوئی تعجب اس معاملے میں نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے خط ہی کا پہلا جملہ ہے۔ ہم جب قدیم خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے یہی لکھا جاتا ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط مختلف حکمرانوں کے نام اب مل گئے ہیں یا وہ پڑھے جا سکتے ہیں، تو اس میں بھی سب سے پہلے یہی جملہ ہوتا ہے کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے، یعنی اس میں پہلا جملہ یہی ہوتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بھی پہلا جملہ پڑھ کے سنایا۔ قدیم زمانے میں سلاطین و امراء کے خطوط و فرامین اسی طریقے سے مرسل اور مرسل الیہ کے نام سے شروع ہوتے تھے، یعنی اس میں پہلا جملہ ہی عام طور پر یہی ہوتا تھا کہ یہ خط فلاں کی طرف سے فلاں کی جانب لکھا گیا ہے، اس کے بعد آگے بات ہوتی تھی۔ تو پہلا جملہ یہ تھا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے
اور یہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے ہے۔ یہ سرگزشت بھی جاری ہے، وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔